اور پہاڑ پر بیٹھ کے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو اور چینل الہی ریاکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریاکشن، جس میں ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں اسٹوری آف پروفیٹ نوح علیہ السلام ان ہندی بائی رمشا سلطان۔ تو رمشا سلطان کی تو ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، ہم نے بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں ان کو برقع کیوں پہننا ہوتا ہے، مسلم دھرم میں برقع پہننا کیوں ضروری ہے، اور مطلب 5 ٹائم کی نماز پڑھنا جیسے ہی سمجھاتی ہیں۔ مجھے ان کا بہت اچھا لگتا ہے پورا وے بتانے کا، بہت ایزی، مطلب نان مسلمس کے لیے وہ بہت ایزی وے میں بتاتی ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹوری ہے پروفٹ کی۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں۔ رمشا سلطان کا جو ہر چیز سمجھانے کا طریقہ ہے، آئی تھنک جو نیو جنریشن اب اسلام ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے ان کو ان کی ویڈیوز ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ بہت ہی اچھی طریقے سے اور بہت ماڈرنٹی کے ساتھ ہر چیز، مطلب آپ کوئی بھی ان کی ہسٹری کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیجیے، یا کوئی بھی چیز کی ایسی ٹاپک جس کے بارے میں آپ کو بالکل نالج نہ ہو، اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ ہیلپ ملے گی، کیونکہ کافی اچھی طریقے سے ہر چیز کو سمجھانے کا طریقہ ہے ان کا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ پروفٹ سیریز لے کر آئی ہیں تو کیا کچھ خاص ہونے والا آج کی ویڈیو میں۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جو تقریباً 950 سال زندہ رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف پروفٹ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، اور کوئی ایمان نہ لایا صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے
تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام 1 کشتیوں کی طرح کلومیٹر اوپر سے سے بھی کھلی لمبی ہوئی نہیں لمبائی تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بہت بند بڑی کیا تھی، گیا تھا بہت۔ ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلورز تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہ ہی جس پہ اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور کتنا اچھا سارے connection جانوروں تھا کی ان کا نسل اللہ کے کے لیے ساتھ۔ پانی کی تیز لہروں پر صحیح بات ہے۔ بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ایبوریجنل آسٹریلیا، انڈیا، ایجپٹ اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافز کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافز کی نسل ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنان تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔
रिसर्चर्स ने टर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बना के बाकी रखा। बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला? लोग स्टोरीज को तो डिनाई कर सकते हैं पर एविडेंसेस को डिनाई नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक़े का। आज की जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मतलब ये 9 मिनट की वीडियो थी और मेरे 9 मिनट कब स्टार्ट हुए कब ख़त्म हो गए मुझे पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी ये वीडियो निकल गई। इतनी अच्छी स्टोरी थी इसके अंदर। मैंने ये स्टोरी आज से पहले कभी नहीं सुनी। और जैसा उन्होंने सारा बताया कि उसके पहले जो लोग थे वो उनके कैसे अगेंस्ट हो गए थे, उनको कितना तंग कर रहे थे, और कुछ ही लोग थे जो ईमान को फॉलो कर रहे थे और फिर अल्लाह ने उन्हीं को बचाया। कैसे किश्ती का सारा बताया, और आज भी वो टर्की में वो मौजूद है वो किश्ती, अगर किसी को जाकर देखनी है तो। मतलब पूरी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। बहुत अच्छी लगी मुझे आज की वीडियो। वाकई में जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट हुई और उन्होंने नूह अल सलाम के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया, आज की वीडियो मुझे इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि हर एक चीज सुनने वाली थी। उनका अल्लाह के साथ कितना लगाव था, कितना उनका जो बॉन्ड था अल्लाह के साथ वो इतना अच्छा था कि वो हर चीज अल्लाह से खुद मांगते थे। कोई भी उन्होंने किसी भी तरीके का कोई पर्दा नहीं था। अगर वो कुछ अच्छी चीज कहते थे या कुछ बुरी चीज बोलते थे तो वो जैसे अल्लाह से हर तरीके से बात कर सकते थे। बहुत एक फ्रेंडली कनेक्शन था उनका अल्लाह के साथ। और उन्होंने जितनी भी नॉलेज इन सब चीजों के बारे में बताई कि उनकी आगे जो औलादें थी, उनकी 3 औलादों के साथ जो है आगे नस्लें पैदा हुई, फिर इस तरीके से दुनिया धीरे धीरे बननी शुरू हुई और आज भी ये किश्ती जो है वो टर्की में है। ऐसे काफी सारे एविडेंस वहां पर मिले हैं। तो मतलब हमारे लिए तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आज की मॉडर्न जनरेशन जो है इस तरीके की इस्लामिक हिस्ट्री की वीडियोस को इतने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। तो वाकई में आज की वीडियो हमारी तरफ से तो बहुत बाकमाल थी। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।